پیاسے بادشاہ کا قصہ۔ ظفریہ کی اپنی سنہری شان و شوکت کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ بلند و بالا مینار صبح کی دھوپ میں چمکتے، سنگ مرمر کی دیواریں اور سرسبز باغات اس کی عظمت کو دوبالا کرتے۔ شاہی صحن رنگ و نور کا منظر پیش کرتا تھا، سنہری فرش، جھلملاتے فوارے اور ہر وقت تیار سپاہی۔ شاہی صحن اور دربار میں بادشاہ ظفر تخت زرین پر جلوہ افروز تھا۔ اگرچہ اس کا تاج سونے کا اور اس کا لباس شاہانہ تھا، لیکن اس کے دل کی پہچان غرور نہیں بلکہ انکساری تھی۔ ایک دن بادشاہ ظفر نے صحرائی سفر کا ارادہ کیا۔ وزیر جو بہت مغرور تھا وہ بھی ساتھ چلا۔ پورا قافلہ جنگلوں سے ہوتا ہوا صحرا کی طرف رواں دواں تھا۔ گھوڑوں کے قدموں سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے اور صحرا کی لامحدود وسعت ان کے سامنے پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ مضبوط اور باوقار دکھائی دیتا، مگر سفر کی سختی سب پر بھاری پڑنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، قافلہ تھکن سے چور ہو گیا۔ آخر وہ رک گئے اور صحرا کے درمیان خیمے لگا کر کچھ دیر آرام کیا، مگر پیاس بڑھتی گئی۔ بادشاہ ظفر نے حکم دیا کہ کہیں پانی تلاش کیا جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سپاہی آخرکار ایک سادہ سی جھونپڑی تک پہنچے۔ باہر ایک نوجوان دیہاتی بیٹھا تھا۔ اس کے پاس مٹی کا گھڑا رکھا تھا جس میں پانی تھا۔ سپاہی آگے بڑھے اور حکم دیا کہ ہمیں پانی دو، ہمارا بادشاہ پیاسا ہے۔ نوجوان دیہاتی نے انکار کر دیا۔ سپاہیوں نے جا کر وزیر کو بتایا۔ وزیر بہت غصہ ہوا اور اپنے گھوڑے پر اکڑتا ہوا آیا اور دیہاتی کو سختی سے کہا، ہمیں پانی دو۔ دیہاتی نے صاف منع کر دیا۔ وزیر نے سونے جواہرات پیش کیے، مگر دیہاتی نہ مانا اور اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ سٹ پٹاتا وہ بادشاہ کے پاس آیا اور سب قصہ سنایا۔ بادشاہ حیران ہوا اور کہا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ بادشاہ ظفر نوجوان دیہاتی کے پاس آیا اور ادب سے سلام کیا اور پیار سے کہا، میں اور میرا قافلہ بہت پیاسے ہیں، کیا تم ہمیں پانی دے سکتے ہو؟ نوجوان دیہاتی فوراً راضی ہو گیا اور اس نے فوراً نہ صرف بادشاہ کو بلکہ پورے قافلے کو پانی پیش کیا۔ بادشاہ ظفر نے دیہاتی سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے مجھے پانی دیا مگر میرے سپاہیوں کو اور وزیر کو نہ دیا؟ دیہاتی نے کہا، آپ کے لہجے میں نرمی اور عاجزی تھی، جبکہ ان لوگوں کے لہجے میں غرور اور دھونس تھا۔ اسی لمحے بادشاہ ظفر نے اپنے لوگوں کو بلایا اور بتایا، نرم الفاظ اور عاجزی میں جیت ہوتی ہے۔ مغرور وزیر اور سپاہیوں نے بھی سیکھ لیا کہ اصل قوت زبردستی میں نہیں بلکہ انکساری میں ہے۔ قافلہ روشنی اور عزم کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس رات ستاروں بھرے آسمان کے نیچے ظفریہ امن اور ہم آہنگی سے چمک رہا تھا۔